بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا۔ 11واں باب، مرد پراسرار کا راز۔ 17ویں اکتوبر تک کے حالات آپ کے ملاحظہ سے گزر چکے۔ 18ویں سے چونکہ اب ان عجیب و غریب واقعات نے غیر معمولی تیزی اختیار کر لی، اس لیے میں اپنی رپورٹوں کی نقل اور ڈائری کے اقتباسات کا طریقہ چھوڑ کر پھر وہی اگلا انداز تحریر شروع کرتا ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ بہت سی غیر ضروری تفصیلات نظر انداز کی جا سکیں، دوسرے اس لیے بھی کہ ان ایام کے ہوشربا واقعات معلوم ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ موزہ کامٹریسی کی مسز لارا لوئنس نے سر چارلز باسکرولی کے نام خط لکھا، ان سے آدھی رات کو اس مقام پر ملنے کا وعدہ کیا جہاں ان کی موت ظہور پذیر ہوئی۔ دوسری کہ وہ مرد پراسرار جو اس ویرانے میں کسی نامعلوم مقصد کے لیے چھپا پھرتا ہے اور جسے میں نے ایک بار فقط ایک ثانیے کو پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا، پتھر کی ان جھوپڑیوں میں سے کسی ایک میں قیام پذیر ہے، میں بڑا ہی کن ذہن یا ڈرپوک سمجھا جاتا اگر اپنی کوششوں سے اس گورکھ دھندے کے اندھیرے مقامات پر کوئی نئی روشنی نہ ڈال سکتا۔ رات کو سر ہنری دیر تک ڈاکٹر مورٹیمر کے ساتھ تاش کھیلنے میں مصروف رہے، اس لیے مسز لائنس کا واقعہ بیان کرنے کا اس وقت موقع نہ مل سکا۔ اس سے دوسری صبح کو میں نے انہیں اپنی تازہ دریافت سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا آپ بھی میرے ساتھ کامٹریسی چلیے گا؟ پہلے تو وہ شوق سے میرے ساتھ چلنے کو آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں کچھ سوچ کر کنی کترانے لگے۔ ادھر مجھ کو بھی خیال آیا کہ ان کی ہمراہی سے تنہا جانا زیادہ مفید ہوگا، کیونکہ ظاہر تھا اگر ہم اعلانیہ تحقیقات کرنے گئے تو اکثر حالات معلوم نہ ہو سکیں گے۔ میں سر ہنری کو اکیلا چھوڑنا نہ چاہتا تھا، مگر مصلحتاً ایسا کرنا پڑا۔ غرض اس نئی تحقیقات کے سلسلے میں میں اکیلا ہی کامٹریسی کو روانہ ہوا۔ اس جگہ پہنچ کر سائز کو گھوڑوں کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑا اور خود اس پراسرار خاتون کی تلاش میں روانہ ہوا جس سے مجھے کئی ایک سوالات پوچھنے تھے۔ گاؤں میں اس کا پتہ بڑی آسانی سے مل گیا۔ ایک متوسط الحال چھوٹا سا مکان تھا جس کا دروازہ ایک نوجوان خادمہ نے کھولا اور وہ ہر قسم کا تکلف بالائے طاق رکھ کر مجھے مسز لائنس کے پاس لے گئی۔ ایک ڈیلنگٹن ٹائپ رائٹر کے سامنے رکھے ہوئے لارا لوئنس بیٹھی کچھ نقل کر رہی تھی۔ میری آواز سن کر پرتپاک انداز سے ملنے کے لیے اٹھی، مگر یہ دیکھ کر کہ کوئی اجنبی ہے جھٹ چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگی، فرمائیے آپ کون ہیں اور کیسے تشریف لائے؟ اسے دیکھ کر پہلا احساس جو میرے دل کو ہوا وہ ایک نہایت خوبصورت عورت کا تھا۔ بھوری آنکھیں، شگفتہ چہرہ اور بالوں کی رنگت سونے کی طرح۔ رخساروں پر کچھ چھائیاں تو تھیں مگر رنگت کی گلگوئی میں چھپی ہوئی مجموعی حیثیت سے اس کے چہرے پر حسین صبی کی یہ دلکش جھلک پائی جاتی تھی جو موسم بہار کے اولین گلاب میں دیکھی جاتی ہے۔ جمال دل فریب کے اس منظر ناگہانی سے جیسا قدرتی تھا، میرے دل میں احساس تعریف پیدا ہوا، مگر جب اس کے بعد اسے دیکھا تو چند عیب بھی نظر آئے جو کہ پہلی نظر میں چشم انداز ہو گئے تھے۔ چہرے کی ساخت میں کوئی مبہم نقص مخفی تھا جس کا یقین اس وقت جلدی میں نہ ہو سکا۔ انداز میں کچھ درش تھی مگر سطحی نظروں سے چھپی ہوئی، اور چہرے پر اس قسم کی سختی جس کی نسبت میں قطعاً معلوم نہ کر سکا کہ آنکھوں کی ساخت سے متعلق ہے یا لبوں کے نہ ڈھیلا ہونے سے۔ بہرحال جیسا سمجھا جا سکتا ہے یہ خیالات بات کے تھے، ورنہ پہلی نظر سے جو نقش میرے دل و دماغ میں پیدا ہوا یہی تھا کہ ایک غیر معمولی حسین عورت کے روبرو کھڑا ہوں اور مجھ سے اس غیر متوقع آمد کا سبب پوچھ رہی ہے۔ ان الفاظ کو سن کر بار اول معلوم ہوا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ در پردہ کتنا دشوار اور نازک ہے۔ مجھے آپ کے والد سے شرف ملاقات حاصل ہے، میں نے ذرا رک کر جواب دیا۔ تعارف کا یہ ایک نہایت بھدا اور ناقص طریقہ تھا اور مسز لائنس کے اگلے فقرے نے اس کی حقیقت کو تلخی سے واضح کر دیا۔ والد مجھ سے جدا رہتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، میرا ان سے کچھ تعلق نہیں، نہ میں ان کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی ہوں نہ والد کو میری پرواہ ہے۔ سچ پوچھئے تو اگر مجھے سر چارلز باسکرولی اور بعض اور نیک دل اصحاب کی امداد حاصل نہ ہوتی تو کبھی کی فاقوں مر جاتی۔ میں سر چارلز باسکرولی کے متعلق ہی کچھ دریافت کرنے کو حاضر ہوا ہوں، میں نے کہا۔
اس کے رخساروں کی چمک پھیل گئی اور انگلیاں بے چینی سے ٹائپ رائٹروں کے حروفوں پر بجنے لگی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کہیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ غالباً آپ ان سے اچھی طرح واقف تھیں۔ میں کہہ چکی ہوں کہ وہ میرے مہربان تھے۔ فی الحقیقت میری گزر اوقات انہی کے احسانات کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ سے ان کی خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری تھا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں جوش کی گرمی پیدا ہو گئی۔ میری طرف دیکھ کر جلدی سے کہنے لگی، آخر ان سوالوں کا مدعا کیا ہے؟ آپ کو فصیحت اور بدنامی سے محفوظ رکھنا۔ بات یہیں تک رہ جائے تو اچھا ہے، ورنہ ایک بار اختیار سے نکل گئی تو پھر تم کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے خوشنما چہرے پر زردی چھا گئی۔ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں میں لاپرواہی کی جھلک پائی جاتی تھی۔ بتائیے، وہ کیا سوالات ہیں؟ اگر ممکن ہوا تو میں ان کا جواب دوں گی۔ کیا سر چارلز سے آپ کی خط و کتابت جاری تھی؟ میں نے سوالات شروع کیے۔ محض اس قدر کہ دوبارہ میں نے ان کی فیاضی کا شکریہ ادا کرنے کو خط لکھے تھے۔ ان کی تاریخ یاد نہیں۔ کبھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ صرف ایک یا دو بار، جب انہیں کوم ٹریسی آنے کا موقع ہوا تھا۔ بہت شرمیلے آدمی تھے اور ہمیشہ در پردہ نیکی کرتے تھے، لیکن اس صورت میں کہ نہ ان کا آپ سے میل جول تھا اور نہ خط و کتابت، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں آپ کے معاملات سے اتنی واقفیت کیسے ہوئی کہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اپنی دانش سے بہت ٹیڑھا سوال پوچھا تھا، مگر اس نے اس کا جواب بھی آسانی سے دے دیا۔ کہنے لگی، ان نواحات میں متعدد اصحاب کو میرے حالات زندگی کا علم تھا اور یہ سب میری مدد کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مسٹر اسٹیپلٹن تھے جو سر چارلز کے گہرے دوست اور انہی کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ بہت نیک آدمی ہیں۔ سب سے پہلے انہی کی معرفت سر چارلز کو میری حالت کا علم ہوا تھا۔ چونکہ مجھ کو معلوم تھا کہ سر چارلز باسکرولی بار بار اسٹیپلٹن کی معرفت خیرات تقسیم کیا کرتے تھے، اس لیے عورت کا بیان اس لحاظ سے قریب قیاس معلوم ہوا۔ اچھا یہ بتائیے، کبھی آپ نے سر چارلز کے نام درخواست ملاقات کا خط بھی لکھا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا چہرہ تمتما گیا۔ غصے میں بھر کر بولی، عجیب طرح کا سوال ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے رنجیدہ سوالات پوچھنے پر مجبور ہوں، مگر ان کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا اس دن بھی نہیں جس کی رات کو سر چارلز کا انتقال ہوا؟ اس کے چہرے کی سرخی آنے واحد میں لاش کی زردی میں بدل گئی اور خشک لب نہیں کا وہ لفظ ادا کرنے سے معذور ہو گئے جو ان کے انداز سے ظاہر تھا۔ اچھی طرح یاد، میں نے بااصرار کہا، لیکن یہ معاملہ آپ کے ذہن سے اتر گیا ہے۔ آپ نے ایک خط ضرور ان کے نام لکھا تھا جس کا آخری فقرہ مجھ کو زبانی یاد ہے۔ سنیے، آخر میں درخواست کرتی ہوں کہ اس خط کو پڑھ کر جلا دیجیے اور 10 بجے پھاٹک پر ضرور انتظار کیجیے۔ اس فقرے نے عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ معلوم ہوتا تھا غش کھایا چاہتی ہے، مگر اس نے غیر معمولی قوت ضبط سے اپنے آپ کو بحال کیا۔ اس کے بعد تھرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آہ شرافت کیا دنیا سے نابود ہو گئی۔ میڈم، آپ کی بدگمانیاں سر چارلز کی روح کو بے وجہ صدمہ پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے حقیقتاً وہ خط جلا دیا تھا، مگر بعض اوقات جلے ہوئے خط کا مضمون بھی پڑھا جاتا ہے۔ کیا اب آپ مانتی ہیں کہ وہ خط لکھا گیا تھا؟ ہاں، میں نے لکھا تھا، اس نے دفتن پرجوش لہجے میں اختیار کر کے جواب دیا۔ ضرور لکھا تھا اور مجھے اس سے انکار نہیں، نہ ہی اس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مدد چاہتی تھی اور خیال یہ تھا کہ ان سے خود ملنا بہتر ہوگا، اس لیے میں نے ان سے خط میں درخواست کی تھی۔ مگر آدھی رات کو؟ میں نے سنا تھا وہ اگلے دن لندن جا رہے ہیں اور شاید کئی مہینے وہاں ٹھہریں گے۔ کسی وجہ سے میں ان کے نام پیشتر نہ لکھ سکی تھی۔ مگر اس صورت میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے مکان کی بجائے باغ میں ملنا کیوں پسند کیا؟ کیا میں عورت ذات آدھی رات کو ایک ہمارے آدمی کے مکان پر جاتی؟ سچ ہے، میں نے اپنے دل میں کہا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو وہاں جانے کے بعد کیا ہوا؟ میں گئی ہی نہیں۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس درخواست ملاقات کے باوجود میں ان سے ملنے کو نہ جا سکی۔ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جاتے جاتے رہ گئی۔ کیا؟ بعض نجی باتیں جن کا حال میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو کیا خلاصہ حال یہ ہے کہ آپ نے سر چارلز سے آدھی رات کو اس مکان پر جہاں ان کا انتقال ہوا ملنے کا انتظام کیا، مگر مل نہ سکی؟ بس ہاں، میں نے کئی پہلوؤں سے جرا کی مگر کوئی بات معلوم نہ کر سکا۔ اس بے نتیجہ ملاقات سے مایوس ہو کر اٹھتے ہوئے میں نے کہا، مسز لائنز، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ معاملے کے سارے حالات واضح کرنے کی بجائے شروع سے آخر تک ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملہ پولیس کے کانوں تک پہنچا
تو آپ کو سخت مشکل کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ کا سینہ واقعی صاف تھا تو میرے پہلے سوال پر خط لکھنے سے انکار کیوں کیا؟ اس لیے ڈرتی تھی میرے ہاں کہنے سے کچھ اور نتیجہ نہ نکالا جائے جس میں بدنامی ہو۔ اور یہ آپ نے کیوں لکھا تھا کہ اس خط کو پڑھ کر جلا دیا جائے؟ صاحب، آپ اس کا مضمون پڑھ چکے ہیں، پھر اس سوال کی کیا حاجت ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا مضمون پڑھ چکا ہوں، کم از کم اس کا ایک حصہ آپ کو زبانی یاد ہے۔ فقط آخری چند سطریں، جیسا میں نے کہا تھا، وہ واقعی جلا دیا گیا تھا، اور ان 2 سطروں کے سوا اس کی کوئی بات مجھ کو معلوم نہیں۔ بس مہربانی سے میرے اس سوال کا صاف صاف جواب دیجیے کہ آپ نے سر چارلز سے اس خط جلانے پر کیوں اتنا اصرار کیا جو انہیں اپنی شب مرگ کو وصول ہوا؟ یہ ایک خفیہ ذاتی سوال ہے، اس لیے اس کو صاف کرنا اور بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ خیر، آپ مجبور کرتے ہیں اس لیے بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ کو میری داستان زندگی معلوم ہے تو سنا ہوگا کہ میں نے حماقت سے ایک کمینے آدمی کے ساتھ شادی کر لی تھی، جس پر بعد ازاں سخت افسوس ہوا۔ اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت تھی اور وہ مجھ کو پریشان کرتا تھا۔ قانون چونکہ اس کے حق میں تھا، اس لیے یہ خوف ہر وقت دامنگیر رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب مجھے بزور بازو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرنے لگے۔ جن دنوں میں نے سر چارلز کے نام خط لکھا تھا تو یہ بات سننے میں آئی تھی کہ اگر اس کی مالی مشکلیں آسان کر دی جائیں تو پھر اس سے نجات مل جائے گی۔ اس سے جدا ہو کر مجھے اب آسائشیں حاصل ہو سکتی تھیں، یعنی اطمینان، فراغت اور خوشی میں سر چارلز کی فیاضیوں کا حال سن چکی تھی۔ خیال یہ تھا کہ اپنی زبانی سارا حال کہہ کر انہیں ضرور آمادہ امداد کر سکوں گی۔ یہ بات تھی تو کیا وجہ ہوئی آپ ان سے ملنے نہ گئیں؟ یہ کہ اس وقت مجھے ایک اور جگہ سے امداد حاصل ہو گئی تھی، تو لازم تھا سر چارلز کے نام دوسرا خط لکھ کر انہیں اس بات سے آگاہ کرتی۔ میں ضرور کرتی، مگر دوسرے ہی دن ان کے مرنے کی خبر اخباروں میں چھپ گئی۔ اس کا بیان بڑی حد تک مربوط تھا۔ کئی طریقوں پر جرا کرنے کے بعد بھی میں کسی بات کو رد نہ کر سکا۔ تصدیق کا آخری ذریعہ یہ معلوم کرنا تھا کہ جن دنوں سر چارلز کی موت واقع ہوئی، اسی زمانے میں اس عورت نے اپنے شوہر پر مقدمہ طلاق دائر کیا یا نہیں۔ اگر وہ باسکرولی ہال گئی ہوتی تو اس کو چھپانا غیر ممکن تھا۔ وہاں جانے کو گاڑی درکار ہوتی اور وہ شب آخر سے پہلے واپس نہ آ سکتی۔ گویا ہال میں اس کی آمد و رفت کا واقعہ ہر قسم کی کوششیں خفا کرنے کے باوجود پوشیدہ نہ رہ سکتا۔ بس گمان غالب یہ تھا کہ سب حال سچ کہہ رہی ہے، کم از کم اس کے بیان کا بڑا حصہ ضرور صحیح تھا، مگر اس مکالمے سے عملی طور پر مجھے کوئی معلومات حاصل نہ ہوئی۔ اس لیے جب اس کے مکان سے نکلا تو سخت دل شکستہ اور مایوس تھا۔ اس تگ و دو میں پھر ایک بار اس مقام پر جا پہنچا جہاں میری رائے میں پتھر کی دیوار حائل تھی۔ میں اب بھی منزل مقصود سے اتنا ہی دور تھا جتنا ملاقات سے پہلے جس قدر اس عورت کے چہرہ اور انداز پر غور کرتا تھا، اتنا ہی دل کو یقین ہوتا تھا کہ اس نے ضرور کوئی بات چھپائی ہے۔ میرے سوالوں پر اس کے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہو گئی؟ کیا وجہ تھی کہ اس نے ہر بات کو اس وقت تک چھپانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے اظہار پر مجبور کیا گیا؟ کیا باعث تھا کہ سر چارلز کی موت کے بعد کارونر کی تحقیقات کرنے پر قصداً چپ رہی؟ یقیناً ان باتوں کی تہ میں کوئی خاص بھید تھا۔ معاملہ اتنا صاف و سادہ نہ تھا جتنا وہ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ سر دست اس کی تحقیقات کو جاری رکھنا غیر ممکن تھا، مگر وقت آئے گا کہ میں سارا حال معلوم کر سکوں گا۔ فی الحال یہی بہتر تھا کہ اس دوسرے سوراخ کا پیچھا کیا جائے جو ویرانے کی پتھریلی جھونپڑی میں محفوظ تھا۔ مگر کتنا مدھم اور پوشیدہ سوراخ! گاڑی میں بیٹھ کر ہال کو واپس جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس لامحدود جنگل میں بے انتہا پہاڑ اور ہر پہاڑ کی ڈھال پر ان گنت جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ بھائی مور نے پراسرار اجنبی کا حال بیان کیا تھا۔ اس سے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان شکستہ جھونپڑیوں میں سے کسی ایک کے اندر رہتا ہے، مگر کس میں اس کا حال دریافت کرنا سخت مشکل تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ جس پہاڑی پر اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، اس سے شروع ہو کر گرد و نواح کی سب جھونپڑیوں کو تلاش کیا جائے۔ اگر اس پہاڑی کو اپنی تحقیقات کا مرکز جان کر ویرانے کی ہر جھونپڑی کو ایک ایک کر کے تلاش کیا گیا تو جلدی یا دیر میں اس مقام تک پہنچ جانا یقینی ہوگا جہاں وہ مرد پراسرار چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ مل گیا تو نرمی یا سختی سے جس طرح بھی ممکن ہوگا، حتیٰ کہ اگر ضروری ہوا تو پستول کی نوک پر میں اس کو یہ بتانے پر مجبور کروں گا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہمارے پیچھے لگا پھرتا ہے۔ ریجنٹ اسٹریٹ کے ہجوم بازار سے اس کا بچ کر نکل آنا سہل تھا۔ تب جانوں کہ اس ویرانے سے بچ کر نکل جائے، بالفرض اس کی جھونپڑی مل جائے
اور وہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو میں اس کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ دنوں منتظر رہنا پڑے تب بھی اپنا آرام حرام کر کے اس وقت تک جمع کھڑا رہوں گا کہ وہ آئے اور مجھے اس کی زبانی سارا حال معلوم ہو۔ وہ ہومز ہی تھا جس نے اسے لندن سے بچ کر نکل آنے دیا۔ میں سب حال دریافت کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ جس کام کو استاد نہ کر سکا اب شاگرد اسے پورا کر کے دکھائے گا۔ قسمت جو آج نامہربان تھی دفتر آمادہ امداد ہو گئی اور تحقیقات کے اس بکھرے رستے میں مسٹر فرینکلینڈ میرے لیے خضر راہ ثابت ہوئے۔ ان کا مقام لبے سڑک واقع تھا۔ گاڑی پاس ہو کر گزری تو میں نے دیکھا باغیچے میں کھڑے دھوپ سیک رہے تھے اور لال چہرہ اور سفید گل مونچھوں والے مسٹر فرینکلینڈ مجھے دیکھ کر غیر معمولی تپاک سے کہنے لگے، آئیے آئیے ڈاکٹر واٹسن، آپ تو عید کا چاند ہو گئے کہ نظر ہی نہیں آتے۔ گھوڑے تھک گئے ہوں گے، ان کو آرام کرنے دیجیے۔ آپ بھی تھوڑی شراب چھلکاتے ہوئے مجھ کو مبارکباد دیجیے۔ میں نے جب سے اس صد مہری کا حال سنا جو وہ اپنی بدنصیب بیٹی لارا سے برتا کرتے تھے، اس کے متعلق میرے خیالات بہت اونچے نہ تھے۔ بہرحال ان کا بعیدہ سے اخلاق نظر آیا۔ توون و کرہن گاڑی سے اتر کر اور پرکنس کو یہ پیغام دے کر رخصت کر دیا کہ سر ہنری سے کہنا کہ میں کھانے کے وقت تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد فرینکلینڈ کے ساتھ ان کی بیٹھک میں گیا۔ ہاں ہاں ہاں، انہوں نے کمرے میں آتے ہی زور کا کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، محترم، آج کا دن میری زندگی میں بڑا مبارک ہے، بلکہ میں اسے اپنی زندگی کا یادگار دن سمجھتا ہوں، کیونکہ آج میں نے دوہری فتح حاصل کی ہے۔ میں گاؤں والوں کو یہ سبق سکھانا چاہتا تھا کہ قانون آخر قانون ہے جس کی ہر شخص کو عزت کرنی چاہیے۔ آج معلوم ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایسا بھی یہاں رہتا ہے جس کو ضرورت پر قانون کی مدد دینے سے دریغ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا بڈھے مڈلٹن نے اپنے باغ کا رستہ مدت سے بند کر رکھا تھا۔ مبارک ہو، آج وہ رستہ میں نے کھلوا لیا، اور وہ بھی اس کے دروازے سے 100 گز کے اندر۔ کہیں کیسی فتح ہے، مگر دیکھتے جائیے، میں ان لوگوں سے منواؤں گا کہ اپنے گھر میں کتنا امیر ہوں، اوروں کا حق نہیں چھین سکتا۔ یہ تو تھا پہلا معاملہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے وہ جنگل بند کرا دیا جہاں فلورڈی کے لوگ پکنک کرنے جایا کرتے تھے۔ اجڑ گوار سمجھتے ہیں، جائیداد کا کچھ چیز نہیں، جہاں کسی کا جی چاہے کھانا اور شراب کی بوتلیں لے کر بیٹھ جائے۔ مگر دونوں مقدمے میرے حق میں فیصلہ ہوئے۔ سچ کہنا کیسی فتح ہے، واللہ ایسی کامیابی اس دن کے بعد حاصل نہ ہوئی تھی جب سر جان مورلینڈ کے خلاف اس بنا پر مداخلت کا بیجا کا مقدمہ جیتا کہ وہ اپنی باڑ کے اندر شکار کھیلا کرتا تھا۔ شکار باڑ کے اندر؟ یہ کیسے؟ کبھی فرصت ہو تو مسل پڑھ کے دیکھنا، بڑا مارکا کا مقدمہ ہے کہ سنتر بنچ کی عدالت میں فرینکلینڈ بنام مورلینڈ کا مقدمہ کس کو یاد نہیں۔ میرے اس کی پیروی میں 200 پاؤنڈ خرچ تو ہو گئے، مگر کامیابی حاصل کر کے چھوڑی۔ اور اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ نہیں، اس نے فاخرانہ انداز میں جواب دیا۔ خدا جانتا ہے میرا اس معاملے میں ذاتی غرض سے کچھ نہ تھی، محض خلقت کی بہتری کا خیال پیش نظر تھا۔ واللہ میں ایسے معاملوں کو ہمیشہ ذاتیات سے الگ رکھتا ہوں۔ آج کے واقعے ہی کو لے لیجئے، میں خوب جانتا ہوں اس فیصلے کے بعد فتورائی کے باشندے میرا کاغذی پتلا سر بازار چلائیں گے، مگر جلایا کریں، میں ان کے ڈر سے اپنا فرض نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلی بار ان کمبختوں نے ایسا کیا تو میں نے پولیس کو یہ شرمناک نمائشیں روکنے کے لیے کہا تھا، مگر دیہات کے سپاہی ٹھہرے اجڑ کانوں میں تیل بھر کر بیٹھ رہے۔ ان لوگوں نے کبھی میری ویسی حفاظت نہیں کی جو ایک امن پسند شہری کی ہونی چاہیے۔ مگر کیا ہوا، میں بہت جلد ایک اور مقدمہ فرینکلینڈ بنام سرکار دائر کر کے اس قضیہ کو ہمیشہ کے لیے چکا دوں گا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر پولیس نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو اسے انجام کار نادم ہونا پڑے گا۔ میرا وہ کہنا اب لفظ بلفظ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ میں نے سرسری طور پر پوچھا۔ اس نے منہ بنا کر میری طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا ایسے حالات جانتا ہے جنہیں ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ پھر کہنے لگا، میں نے وہ بات معلوم کر لی ہے جسے جاننے کو پولیس کا ایک سپاہی بےتاب ہے، مگر میں ان بدماشوں کو مدد دوں؟ واہ، یہ کبھی نہ ہوگا۔ جب وہ میری امداد کرنا نہیں چاہتے تو مجھے کیا پڑی ہے ان کی خاطر جان کھپاتا پھروں۔
میں اس کی یاوا گوئی سے تنگ آ کر کوئی ایسا بہانہ تلاش کر رہا تھا جس سے اس لایعانہ گفتگو کا سلسلہ ختم ہو، مگر اس کے آخری فکرے نے میرے اندر نئی دلچسپی پیدا کر دی اور میں اس معاملے کے سارے حالات جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں اس مکار بڈھے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، بس اس خیال سے کہ اگر اس کی باتوں میں کسی طرح کی دلچسپی ظاہر کی گئی تو فوراً چپ ہو جائے گا۔ میں نے لاپرواہی سے کام لے کر سرسری طور پر کہا، غالباً ناجائز شکار کا کوئی واقعہ ہوگا۔ ناجائز شکار؟ ہاں ہاں ہاں، جی حضرت، میں جس واقعے کا ذکر کرتا ہوں وہ اس سے بہت گہرا ہے۔ کیا آپ نے اس قیدی کا حال نہیں سنا جو ویرانے میں چھپا پھرتا ہے؟ میں چونک گیا مگر فوراً ضبط کر کے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے وہ قیدی کہاں چھپا ہے؟ شاید مجھے اس کے چھپنے کا صحیح مقام اب تک معلوم نہ ہو، لیکن میں اگر چاہوں تو پولیس کو اس کا سراغ مہیا کر سکتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو پکڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معلوم کیا جائے کہ وہ کھانا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ جو آدمی اس کا کھانا لے کر چاہتا ہے اس کا پیچھا کر کے بڑی آسانی سے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں، یہ کھوسٹ عیار حقیقت حال کے قریب تر پہنچتا جا رہا تھا۔ آپ کا خیال صحیح ہے، میں نے تسلیم کیا، مگر کیسے معلوم ہوا کہ اب تک وہ کچھار ہی میں رہتا ہے؟ جو اس کا کھانا لے کر جایا کرتا ہے اسے اپنی آنکھ دیکھ بدیب باری مور، مجھے اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ ایسے فتنہ ساز آدمی کی گرفت میں ہونا کتنا خطرناک تھا، مگر اس کے اگلے فکرے نے میری بے چینی کو بہت کم کر دیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، وہ کہہ رہا تھا، کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کا کھانا لے کر جاتا ہے۔ میں ہر روز اسے دوربین کی راہ سے دیکھتا ہوں، عین وقت مقررہ پر روزانہ اسی راہ سے جاتا ہے۔ اگر وہ مفرور قیدی کا کھانا نہیں لے جاتا تو آخر کس کے پاس جاتا ہے؟ واہ رے خوبی تقدیر، باتیں خود بخود راہ اختیار کر رہی تھی جس کی مجھ کو تلاش تھی۔ فرینکلن کے تلون سے ڈر کر میں نے اب بھی اپنی دلچسپی کو ضبط کیا۔ ایک بچہ اس کا کھانا لے کر جایا کرتا ہے، جس کی فی الحال مجھے سب سے زیادہ جستجو تھی۔ معلوم ہوا جسے فرینکلن مفرور قیدی سمجھتا ہے دراصل وہ پراسرار اجنبی ہے جسے میں نے صرف ایک بار پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے دیکھا تھا۔ اگر مجھے اس کے رہنے کا مکان معلوم ہو جائے تو ڈھونڈنے کی سرگردانی سے تو نجات ہو۔ موجودہ حالت میں اس کے حالات جاننے کی بہترین صورت یہی تھی کہ فرینکلن کی باتوں سے پوری لاپرواہی بلکہ ایک حد تک بے اعتباری ظاہر کرتا۔ اسی خیال سے میں نے کہا، معاف کیجیے، میری رائے میں وہ لڑکا جسے آپ کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا ہے کسی گڈریے کا بیٹا ہوگا جو ویرانے میں اپنے باپ کے لیے کھانا لے جاتا ہے۔ اس ذرا سے فکر نے بڈھے مطلق العنان کے غصے کی آگ زور سے مشتعل کر دی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا اور سفید گل مچھے اس طرح کھڑے ہوئے جیسے غصے کی حالت میں بلی کے ہوتے ہیں۔ گڈریا؟ واہ خوب! اس نے اپنا ہاتھ ویرانے کی سمت میں پھیلا کر چاروں طرف ہلاتے ہوئے کہا، ذرا دیکھنا وہ کالے رنگ کی پہاڑی کیا نظر آتی ہے، وہ نشیبی چٹان بھی جس پر کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ یہ اس ویرانے کا سب سے سنگلاخ مقام ہے۔ کون مانے گا کہ ایک گڈریا اس پتھریلی زمین میں قیام کر سکتا ہے؟ معاف کیجیے، آپ کا خیال غلط اور محض غلط ہے۔ شاید مجھے غلطی ہو گئی ہو، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ آخر میں ان نواحات سے پوری طرح واقف تو نہیں ہوں۔ وہ میرے دب جانے سے بہت خوش ہوا اور جوش مسرت میں تفصیل پر آمادہ ہو گیا۔ یقین کیجیے، اسے فلسفیانہ انداز سے کہا، میں تب تک کسی معاملے پر رائے قائم نہیں کرتا جب تک اس کا پورا یقین نہ ہو جائے۔ میں نے اس لڑکے کو ایک نہیں کئی بار کھانے کا رومال لیے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض اوقات تو دن میں 2 یا 3 مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ مگر ٹھہرو، کیا میری آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں یا اس پہاڑی پر واقعی کوئی چیز ہلتی نظر آتی ہے؟ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہاڑی کئی میل کے فاصلے پر تھی، مگر سبز اور خاکی رنگوں کے سائے میں ایک چھوٹا سا داغ سیاہ واقع متحرک نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ ادھر آئیے، فرینکلن نے دوڑ کر سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کہا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہتر اطمینان کر سکیں گے۔ مکان کی چھت پر ایک اونچی تپائی کے سہارے بہت بڑی دوربین رکھی ہوئی تھی۔ فرینکلن نے جھٹ ایک آنکھ بند کر کے دوسری اس کے ساتھ لگا دی۔ فوراً اس کے منہ سے نعرہ مسرت کی آواز سنائی دی، واٹسن واٹسن، جلدی کرو، ایسا نہ ہو پہاڑی کے اس پار چلا جائے۔ اس نے جلدی سے دوربین کا منہ پھیر دیا، اور جب میں نے اس کی راہ سے دیکھا تو واقعی ایک چھوٹا سا لڑکا رومال میں کوئی چیز باندھے آہستہ آہستہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا جاتا تھا، اور اوپر پہنچا تو ایک لمحے کو اس کی بیڈول گواری صورت شفاف نیلے آسمان کے نیچے صاف اور واضح نظر آئی۔ ایک بار اس نے اندازے تجسس سے چاروں طرف دیکھا، گویا ڈرتا تھا کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ اس کے بعد پہاڑی کی اوجھل میں غائب ہو گیا۔ کہیے، اب یقین ہوا؟ بڈھا فرینکلن مجھ سے پوچھ رہا تھا۔
جی ہاں، دیکھ لیا۔ وہ لڑکا ضرور کسی کام کے لیے پہاڑی پر جاتا ہے، اور وہ کام کیا ہوگا اس بات کو ایک گنوار دیہاتی سپاہی بھی سمجھ سکتا ہے۔ مگر کچھ بھی ہو، میں واپس پولیس کو اس کی خبر نہ ہونے دوں گا، بلکہ آپ کو بھی اقرار کرنا ہوگا کہ راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ مجھے قطعاً کوئی عذر نہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے بڑا شرمناک سلوک کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب مقدمہ فرینکلنڈ بنام سرکار کے حالات لوگوں کو معلوم ہوئے تو ملک کے ہر حصے میں غم و غصے کی لہر پھیل جائے گی۔ پاجی نابکار توصیفی کلمات اس نے پولیس کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ وہ تو شکر ہے گنوار دیہاتیوں نے میرا پتلا جلانے پر ہی بس کر دی، ورنہ یہ لوگ زندہ جلا دیتے تو بھی پولیس والوں کو پرواہ نہ ہوتی۔ کیا ایسے آدمی کسی امداد کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ مگر ٹھہریے، ابھی آپ کہاں جاتے ہیں؟ اسی خوشی میں ایک گلاس تو اور ختم کیجیے۔ ہر قسم کے اصرار کے باوجود میں اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر بھی میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کہنے لگا، چلیے آپ کو ہال تک پہنچا آتا ہوں۔ مگر میں نے بڑی مشکل سے بہانہ کر کے پیچھا چھڑایا۔ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی تھی میں سیدھی سڑک پر چلتا رہا۔ اس کے بعد پگڈنڈی کی راہ سے اس پہاڑی کی طرف ہو لیا جس کی چوٹی پر لڑکے کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ سارے حالات میرے حق میں تھے، اور قسمت خاص طور پر مہربان نظر آتی تھی۔ بس میں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ آج اپنی غفلت یا سہل پسندی سے بنے ہوئے کام کو بگڑنے نہ دوں گا۔ پہاڑی پر پہنچا تو آفتاب حجلہ مغرب میں اتر رہا تھا۔ دونوں طرف کھلا میدان، مگر اس کا ایک حصہ غروب ہوتے ہوئے آفتاب کی رخصتی کرنوں سے مجلہ اور دوسرا لیلائے شب کے انتظار سے دھندلا نظر آتا تھا۔ ناہموار پہاڑیوں کی بھی شکلیں رات کے اندھیریا لشکر کا ہراول معلوم ہوتی تھیں۔ کچھار کے ویرانے پر سکوت عظیم چھایا ہوا تھا۔ کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی نہ دیتی تھی، فقط آسمان پر ایک پرندہ جو خدا معلوم سمندری بگلا تھا یا صحرائی عقاب مسرت تیران میں اپنی ہستی کو گم کیے فضائے بسیط میں مصروف پرواز نظر آیا۔ اس وسیع میدان میں جو حد نگاہ تک گنبد نیلوفری سے ڈھکا ہوا تھا، اوپر وہ نیچے میں ہم دو ہی مخلوق باقی تھے۔ اس نظارے محیب کو دیکھ کر کچھ اپنی تنہائی محسوس کر کے اور کچھ یہ جان کر بھی کہ ایک راز عظیم کا حل اب میری حد گرفت میں ہے، اور میں عنقریب ایک عقدہ لا یا نحل کی پردہ کشائی کیا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دل سینے میں بیٹھا محسوس ہوا۔ ایک لمحہ ٹھہر کر میں نے چاروں طرف دیکھا، مگر وہ لڑکا اب کہیں نظر نہ آتا تھا۔ البتہ مجھ سے ذرا نیچے پہاڑی کے ایک شگاف میں پتھر کی بنی ہوئی ویسی ہی جھوپڑیاں جن کا حال پیشتر قلمبند ہو چکا ہے کئی ایک موجود تھیں، مگر سب کے سب خستہ حال اور زار حالت میں ان میں فقط ایک جیسی تھی، جس پر شدائد موسم سے محفوظ رکھنے کو ذرا سی چھت باقی رہ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بس یہی وہ مقام تھا، اور اس کے پاس مرد پراسرار کا راز جس نے مدتوں مجھ کو پریشان رکھا عنقریب حل ہوا چاہتا تھا۔ بڑی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ چلتا رہا، پاس پہنچا اور چاروں طرف غور سے دیکھ کر اس بات کا اطمینان کیا کہ اس میں کوئی آدمی چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ آثار سے معلوم ہوتا تھا ضرور کوئی شخص حال میں اس جگہ رہ چکا ہے۔ ایک مدھم تنگ رستہ بڑے بڑے پتھروں کے درمیان سے ٹوٹے ہوئے شگاف کی طرف جاتا تھا، جسے اس جھونپڑی کا دروازہ سمجھنا چاہیے۔ اندر باہر ہر طرف خاموشی تھی۔ خدا معلوم وہ شخص پراسرار جھونپڑی کے اندر دبکا ہوا بیٹھا تھا یا باہر کسی پتھر کی اوٹ میں، جس طرح کسی غیر معلوم کام پر ہاتھ ڈالنے کے وقت عموماً ہوا کرتا ہے۔ میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ سگریٹ کا اجلا ٹکڑا ایک طرف پھینک کر میں نے بھرے ہوئے ریوالور کو مضبوط پکڑا اور جھونپڑی کے دروازے پر جا کر اندر نظر ڈالی۔ وہ اس وقت خالی تھی۔ بہرحال کئی باتوں سے معلوم ہوا کہ دفتن میرا سراغ غلط نہیں، ضرور کوئی آدمی اس جھونپڑی میں رہتا تھا، اور وہ آدمی مرد پراسرار کے سوا اور کون ہوگا؟ موم جامہ میں لپٹے ہوئے چند کمبل اس ناہموار چوڑے پتھر پر رکھے ہوئے تھے جو ہمارے وحشی اسلاف کے لیے پلنگ کا کام دیتا تھا۔ ایک طرف بھدے سے چولہے میں راکھ کا ڈھیر اس بات کا ثبوت نظر آیا کہ یہاں حال میں آگ جلائی گئی۔ کھانا پکانے کے چند برتن اور پانی سے آدھا بھرا ہوا ڈول ان چیزوں کے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ کئی خالی ڈبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ وہ عرصہ دراز سے کپڑی میں اور جب رفتہ رفتہ میری آنکھیں اس کی طرح دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ایک کونے میں رکھی ہوئی شراب کی آدھی بوتل اور گلاس بھی نظر آیا۔ خستہ حال جھونپڑے وسط میں ایک چپٹا پتھر میز کا کام دیتا تھا،
اور اس پر رومال میں بندھا ہوا وہی چھوٹا بنڈل موجود تھا جسے میں نے فرینکلن کی دوربین سے لڑکے کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ رومال میں ایک ڈبل روٹی، تھوڑا سا پکا ہوا گوشت اور 2 ڈبے مربع شفتالو کے بند تھے، مگر جس وقت میں نے اس بنڈل کو دوبارہ اسی مقام پر رکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ طے کر کے اس کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا تو معلوم ہوا پینسلی حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: آج ڈاکٹر موزا کاؤنٹریسی میں آ گئے۔ اس پرزے کاغذ کو ہاتھ میں لیے آنکھیں پھاڑے میں تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ دیر تک اس تحریر کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، لیکن رفتہ رفتہ جب دماغ پھر ایک بار غور کرنے کے قابل ہوا تو یہ عجیب حقیقت واضح ہوئی کہ یہ شخص جو اس ویرانے کی سنسان جھونپڑی میں چھپ کر رہتا ہے، دراصل سر ہنری کے نہیں میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کس غضب کی عیاری ہے کہ آپ پوشیدہ رہ کر ایک لڑکے کو میری جاسوسی پر لگایا، کیونکہ یہ اطلاع اسی لڑکے کی دی ہوئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ شخص میری آمد کے وقت سے تمام نقل و حرکت اس کے ذریعے سے معلوم کرتا رہا ہو۔ میں پہلے ہی سوچا کرتا تھا کہ کوئی نادیدہ اور نادیدہ خطرے کہ کوئی نامعلوم اور نادیدہ خطرہ پیش آنے والا ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ ایک باریک اور مضبوط جال غیر معمولی پھرتی اور ہوشیاری سے ہمارے گرد کسا جا رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جال کیا تھا اور اس خطرے نے کون سی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس خیال سے کہ اس طرح کی کئی اور خبریں مہیا کی گئی ہوں گی، میں نے ایسے کاغذ کو جھونپڑے کے ہر حصے میں تلاش کرنا شروع کیا، مگر نہ کوئی اور پرزہ کاغذ دستیاب ہوا اور نہ کوئی ایسی بات نظر آئی جس سے معلوم ہوتا کہ اس پراسرار مقام پر رہنے والا کس چال چلن، کس نیت اور کس ارادے کا آدمی ہے۔ جو کچھ نظر آیا اس سے اتنا ہی معلوم ہوتا تھا کہ ذاتی آرام و آسائش سے بے پرواہ سپاہیانہ معاشرت کا عادی شخص ہے۔ اس جگہ کھڑے ہوئے جب مجھے ایک دن پہلے کی تند و تیز بارش یاد آئی اور میں نے اس ٹوٹی ہوئی چھت پر نظر ڈالی جس کی راہ سے جا بجا جھونپڑی میں پانی رستا ہوگا، تو خیال آیا وہ شخص کتنے مستحکم ارادہ اور زبردست استقلال کا مالک ہے، جو اس ویران و غیر محفوظ مقام میں رہتا ہوا حصول مدعا کے خاطر ہر طرح کی صعوبتوں کو خوشی سے برداشت کر سکتا ہے۔ خدا جانے وہ ہمارا دشمن جان ہے یا محافظ و مددگار فرشتہ، پر کچھ بھی ہو میں اس کا سارا حال جانے بغیر آج اس جھونپڑی سے واپس نہ جاؤں گا۔ آفتاب لہجہ بلہجہ غروب ہوتا جا رہا تھا اور افق مغرب پر آسمان کی رنگت لاجوردی ہو چکی تھی، جس کا عکس خونی اس پانی میں جو گرپن کی خوفناک دلدل کے چھوٹے چھوٹے تالابوں میں بند تھا صاف نظر آتا تھا۔ دور فاصلے پر باسکرولی ہال کے فلک بوس قلعے سر اٹھائے کھڑے تھے اور موزہ گرمپن سے دھوئیں کی پتلی لکیر آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کے درمیان پہاڑی کے عین پیچھے اسٹیپلٹن کا مکان نظر آتا تھا۔ شفق آلودہ شام کا یہ منظر کتنا خوشگوار اور راحت بخش تھا، مگر قدرت کے اس دلکش سکوت کے مقابلے میں میرے دل کی بے قراری حد درجہ بڑھی جاتی تھی اس خوفناک ملاقات کے خیال سے جو عنقریب اس ویرانے کے نادیدہ اجنبی سے ہونے والی تھی۔ ہر لحظہ جی گھبراتا تھا، خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے ارادے کو مضبوط کیے اس جھونپڑی کے گوشہ تاریک میں بیٹھا حیرت انگیز استقلال کے ساتھ کسی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح بہت دیر گزر گئی، منٹ گھنٹے بن گئے، مگر میرے اٹل ارادے میں ذرا خلل نہیں آیا۔ آخر ایک لمبے انتظار کے بعد فاصلے پر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پتھریلی زمین پر بھاری بوٹوں کی آواز جس سے معلوم ہوتا تھا کوئی جھونپڑی کی طرف چلا آ رہا ہے۔ آواز قریب آ گئی، میں اس اندھیرے کونے میں اور بھی پیچھے کی طرف دبک گیا اور اپنی انگلی پستول کے گھوڑے پر رکھ لی۔ قصد مصمم یہ تھا کہ اس نادیدہ اجنبی کی صورت دیکھے بغیر کمین سے باہر نہ نکلوں گا۔ یکایک پاؤں کی آواز رک گئی، میرا خیال ہے وہ چلتا چلتا کھڑا ہو گیا تھا۔ 2-3 منٹ خاموشی رہی، اس کے بعد پھر وہی آواز سنائی دینے لگی اور ایک لمبا سا سایہ جھونپڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے کی راہ سے دہلیز کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پہچانی ہوئی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی، واٹسن باہر آ جاؤ، دیکھو تو رات کا منظر یہ کیسا خوشگوار ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں کہ آدمی جھونپڑی میں چھپ کر بیٹھا رہے۔